www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. معزز بیٹیاں، اللہ جل شانہ آپ کو علم دین سے مالا مال کرے اور تعالی جل شانہ آپ کے سینے کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے اور یہ علم آپ کے لیے دنیا کی زینت کا بھی ذریعہ بنے اور آخرت میں جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ بنے. لیکن یہ علم بہت اونچا ہے. ایک دنیا کا علم ہے جس پر علم بولا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ہنر ہے، وہ علم نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے روٹی کمائی جاتی ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر بنتا ہے، لوئر بنتا ہے. ان تمام کے ذریعے سے مقصود اپنی دنیا کو کمانا ہوتا ہے. اور ایک وہ علم ہے جو سینہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو علوم نکلے وہ حقیقت میں علم ہے. اب یہ کہ علم کہتے ہیں کس کو؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا لیس العلم بکثرت الروایات انما العلم نور یرفضہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء. علم بہت ساری روایتوں کو زبانی حفظ کر لینے کا نام نہیں ہے. شرافت ضرور ہے، اونچی بات ہے کہ انسان روایات رسول کو محفوظ کرے، اس کا حافظ کرے. لیکن اگر وہ اسی کو علم سمجھتا ہو تو یہ غلط ہے، بلکہ علم ایک نور ہے. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے قلب پر چاہتے ہیں القا فرماتے ہیں، ڈالتے ہیں. اب میری بچی ایک بات سنیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو علم سینے میں اترنے کے بعد اللہ کے رسول کے تابعدار ہو رہا ہے اور علم ہے. اور جو علم اللہ کے رسول کے تابعدار میں بنا ہے وہ معلومات ہے، چاہے وہ دین ہی کا علم کیوں نہ ہو. آپ الیکٹرانک میڈیا میں جائیں گے تو آپ کو انٹرنیٹ پر مستشرقین میں بڑے بڑے حافظ قرآن بھی ملیں گے، حافظ حدیث بھی ملیں گے، لیکن وہ سب معلومات ہیں. اگر آپ ڈکشنری کی دنیا میں جائیں گے تو آپ نے کتاب دیکھی ہوگی جس کا نام ہے منجد، المنجد. یہ ڈکشنری کی کتاب ہے، لیکن اس کا جمع کرنے والا، اس کا لکھنے والا، اس کا مؤلف جو ہے وہ حقیقت عیسائی ہے اور اس نے اس کتاب کو جمع کیا ہے. اور جہاں موقع ملا، چونکہ اس کے علم نے اس کو اللہ کے رسول تک نہیں پہنچایا، اس لیے اس نے اللہ کے رسول پر اشکالات بھی کیے. باب الطعام ہے، باب الطعام ہے. طلقاء کے لفظ کی جب وہ تشریح کرتا ہے تو آپ اٹھا کر دیکھ لیں منجد کو، وہاں اس نے لکھا ہے الطلقاء من دخل فی الاسلام تجبرا
جن کو زبردستی مار کر اسلام میں داخل کیا گیا. حالانکہ انتم الطلقاء کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر استعمال فرمایا تھا، اور مطلب اس کا یہ تھا کہ تم سب آزاد ہو، یعنی تم پر کوئی جبر نہیں، تم چاہے اپنے مذہب پر رہو، چاہے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں کریں گے. لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا اور یہ تشریح کی. حقیقت یہ ہے کہ اس نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ تشریح کی تاکہ بعد میں آنے والا یہ سمجھیں کہ اسلام تو مار دھار کرنے والا مذہب ہے جو زبردستی مار کر داخل کرتا ہے. برو کلمان ایک عیسائی مورخ گزرا ہے، اس نے اصول علم پر قلم اٹھایا تو وہ اصول حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے، اول من دبر الحدیث ابن جریج وکان جدہ نصرانیہ. سب سے پہلے جس نے علم حدیث کو مدون کیا وہ ابن جریج اور اس کے دادا نصرانی تھے. اب یہ ایک معمولی جملہ ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن میری بچیوں اس جملے پر غور کریں. وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ علم حدیث کو جمع کرنے والا، لکھنے والا وہ ابن جریج. اولاً تو یہ قول ہی غلط ہے اس کا، اس لیے کہ ابن جریج تو دوسرے یا تیسرے طبقے کے آدمی، اور مدبین اول حدیث کے بعد میں ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو جلد درجے کے تابعی، تو پہلی بات بھی اس کی غلط. پھر وہ آگے جو لکھ رہا ہے تعارف کرتے ہوئے وکان جدہ نصرانی، گویا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ علم حدیث جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ ابن جریج اس کا اول مدبن ہے، جمع کرنے والا ہے، اور اس کا دادا نصرانی تھا. گویا تمہارے پاس جتنی حدیثیں ہیں وہ ہمارے نصرانی باپ کے بیٹے سے ہیں، تو گویا تمہاری روایتوں میں بھی ہماری عیسائیت ہے، نہ کہ محمدی. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ سب مستشرقین کی ریشہ دوانیاں اور شرارتیں، اس کو علم نہیں کہتے. علم اس کو کہتے ہیں کہ جو آنے کے بعد خشیت پیدا کرے، خوف پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، ورع پیدا کرے، پرہیزگاری پیدا کرے. اگر ایمانی روایات کو تم پڑھ رہی ہو تو پھر تمہارا ایمان ایسا مضبوط ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر وضو کی احادیث تم پڑھ رہی ہو تو پھر تمہارا وضو ایسا ہونا چاہیے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اگر نماز کی روایتیں تم پڑھ رہی ہو کتاب صلاۃ کی تو پھر تمہاری نماز وہ ہونی چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس طرح کی ہماری نمازیں، اس کو کہا جاتا ہے علم. یہ ہے حقیقت. امام مالک یہ کہنا چاہتے کہ انما العلم نور، علم ایک نور ہے. اللہ جل شانہ جس بندے اور بندی کو چاہتا ہے اس کے قلب کے اوپر ڈالتا ہے، اس کے قلب کو منور کرتا ہے. منور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نور ایمانی اس کو نصیب ہو، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف وہ چل پڑتے ہیں. اسی لیے میں نے آیت بھی پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی علم آنے کے بعد خشیت خداوندی علماء میں یقیناً پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، علم الہی کے آنے کے بعد اور علم نبوی کے آنے کے بعد یقیناً اس میں خشیت خداوندی، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے جگہ جگہ لفظ خشیت استعمال کیا ہے، جگہ جگہ. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے
خشیت کی تعریف فرمائی ہے، ارشاد فرمایا معرفت الشیء کے ساتھ، کسی چیز کی معرفت اور پہچان کے ساتھ اس چیز سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اور جب معرفت الشیء کے بعد ہمیں خوف پیدا ہوگا تو اس میں یقین بھی، اطمینان بھی، سکون بھی رہے گا۔ اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کون ہے، جب اللہ کی معرفت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی رحمت کی بھی معرفت ہوگی، اس کے غصے کی بھی معرفت ہوگی۔ اب ہم جب اس سے ڈریں گے اس معرفت کے ساتھ، تو اس کے بعد ہمارا ڈرنا یہ وہ ڈرنا نہیں ہوگا جو سانپ بچھو سے ڈرنا ہوگا، بلکہ یہ وہ ڈرنا ہوگا جو اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرنا ہوگا۔ تو خشیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، اشارہ فرمایا تعالی جل شانہ و من والہ نے کہ میری معرفت کے ساتھ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی معرفت ہو جائے تو پھر ہمیں اب اس خشیت پر، اس درد پر اطمینان بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم ڈر رہے، یقیناً وہ اللہ اس پر ہمیں جنت عطا کرے گا، وہ ہمیں آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ دوسری بات میرے عزیز بچیوں، میرا 2-3 بار اسی سال ابھی ختم بخاری میں بچیوں کے مدرسے میں جانا ہوں۔ میں 2 باتیں آپ کو عرض کروں۔ علم اس لیے نہیں ہے تاکہ آپ اس علم کے ذریعے سے اپنے شوہر کو مسائل بتائیں، علم اس لیے نہیں کہ آپ اپنے اس علم کے ذریعے سے بنے بنائے اپنے مکان کو برباد کریں، علم اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے خسر اور ساس کو مسائل بتائیں، علم اس لیے نہیں۔ علم کا اول محور اپنی ذات ہے، میں میری ذات پر اس علم کو استعمال کروں، میں میری ذات پر اس علم کو اتاروں۔ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے۔ دیکھو بخاری شریف میں آپ روایت ہوگی یا پڑھی ہوگی کہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شکایت کی عباس سے فرمایا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ کی چمڑی نکل گئی، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے گردن کی چمڑی نکل گئی۔ جو ابا سب کو غلام دے رہے، سب کو باندھی دے رہے، سب کو کام کرنے والی نوکرانی دے رہے اور نوکر دے رہے، جو ابا بڑے رحمت والا، رحمت للعالمین اس کو کہا گیا، جس سے کسی کے دکھ دیکھے نہیں جاتے تھے، ایسا رحمت والا ابا، لیکن اپنی بیٹی کے مطالبے پر نہ غلام دیا نہ باندھی، بلکہ اپنی بیٹی کو بتایا بیٹی اس سے بہتر تصویر تمہیں نہ بتاؤں کہ روزانہ رات میں جب تم بستر پر آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کر لو۔ یہی تصویر نماز کے بعد پڑھو گی تو اس تصویر کو تسبیح الفقراء کہا جاتا ہے، اور یہی تصویر رات میں بستر پر پڑھو گی تو تسبیح فاطمی کہی جائے گی۔ اس لیے کہ فقراء کے صحابہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، ہمارے پاس مال تو ہے نہیں، تو حضرت نے نماز کے بعد یہ تسبیح بتائی۔ تو یہ تسبیح الفقراء بھی اور یہ تسبیح فاطمی بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی دن بھر کا تھکا ہو اور رات میں اپنے بستر پر ان تسبیحات کو پڑھ لیں، یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اس کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ خیر یہ روایت ہے، مجھے اس روایت پر ایک بات عرض کرنا ہے۔ علامہ محمد ابن حزم ظاہری نے اپنی کتاب المحلہ میں اس روایت کے اوپر یوں لکھا ہے کہ گھر میں اگر عورت مطالبہ کرے غلام اور باندی کا تو اسے نہ دیا جائے، اگرچہ ہمارا مسلک احناف، مسلک شافعی، مسلک حنابلہ سب کا مسلک ہے کہ غلام اور باندی دی جائے گی، اس لیے کہ صحابہ کے مکان میں تھی اور حضور کے سامنے یہ مسئلہ ہوا
تقریر رسول سے ثابت ہوا، نبی نے کبھی انکار نہیں فرمایا، بلکہ حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ اگر یسر ہو شوہر کے لیے تو دو دیے جائیں، ایک باہر کام کرنے والے، ایک اندر کام کرنے والے۔ یہ ہمارے ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، لیکن مجھے ابن حزم کی ایک بات تمہیں سنانا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کوئی غلام باندھی نہ دی جائے، وہ اس روایت پر یوں کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کی بیٹی گھر میں کام کرتی ہے تو کیا میری بیٹی کا تقدس نبی کی بیٹی سے اونچا ہو گیا کہ میری بیٹی گھر میں کام نہیں کرے گی؟ خیر یہ ان کا مسلک ہے، مجھے اس سے یہ استدلال کرنا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم اپنی ذات کو اتارنے کے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کو مسئلے بتانے کے لیے ہے۔ عمومی طور پر آج کل ہوتا یہ ہے کہ بچی جب عالمہ بنتی ہے اور علم دین سے فارغ ہونے کے بعد نکلتی ہے اور پھر جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو ان مکانوں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بنیاد مسائل کو بتانا، شریعت مطہرہ نے جانبین سے حقوق رکھتے ہیں، ان حقوق کی رعایت کر لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بعض مسائل قضاءً واجب نہیں ہوتے لیکن دیانتاً واجب ہوتے ہیں، اور دیانتاً ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں آپ ایک روایت پر ہوگی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا کھجور کی گٹلیوں کا بورا اٹھا کر آ رہے ہیں۔ حضرت کہیں سفر سے ادھر سے آ رہے تھے، اسی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چال سے پہچان گئے کہ اسماء سالی بھی لگتی تھی اور بنت ابی بکر صدیق بھی ہے۔ حضرت نے اونٹنی بٹھائی، فرمایا اسماء، فرمایا نام یا رسول، فرمایا سب پر وزن بہت ہے، پیچھے بیٹھ جاؤ، سامان بھی رکھ دو۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہے کہ نہیں، میں اسی طرح حضرت پہنچ جاؤں گی، کوئی وزن نہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام ان کے شوہر ہیں، سفر میں تھے، چند دنوں کے بعد آئے، واقعہ سنایا تو حضرت زبیر نے فرمایا بیٹھ جاتی، کوئی شک کا مسئلہ تو تھا نہیں، بہرحال اللہ کے نبی تھے۔ تو اسماء جواب دیتی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری بچیوں، یہ ہے علم دین تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ اسماء جواب دیتی ہے بیٹھ جاتی، کوئی شک کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے نبی تھے۔ لیکن جب میں مدینے میں حضرت کے پیچھے پیچھے اونٹنی پر ہوتی اور کوئی متعارف مجھے دیکھ لیتا، پہچان لیتا، تو شاید یوں کہتا کہ دیکھو شوہر تو اللہ کے راستے میں جہاد میں گھوم رہا ہے اور بیوی دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے، میں اپنے شوہر کو بدنام کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نہیں کرتی۔ یہ علم ہے، علم اپنی ذات پر اتارنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے اوپر مسائل ٹھوکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میری بچیوں تم نے علم کو اپنی ذات پر اپنا لیا تو یہ علم تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا، تمہیں نبی تک پہنچا دے گا، تم دین کے صحیح رہبر کرو گی، تمہارے ذریعے سے ایک معاشرہ آباد ہوگا، ایک سماج اور سوسائٹی آباد ہو جائے گی، تمہارے ذریعے سے تمہاری اولادوں کی تربیت ہوگی، اور نہ معلوم اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم بہت اعلیٰ علم ہے، بہت اعلیٰ علم ہے، اسے دنیا کے علوم کی طرح نہ سمجھیں۔ یہ دنیا کے علوم کی طرح نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک بصیرت رکھتا ہے، یہ اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے، یہ اپنے اندر بہت ڈوبا ہوا سمندر رکھتا ہے۔ اس میں آپ جتنے غوطے لگاؤ گی اتنے ہی آپ کو موتی اور ہیرے اندر سے ملیں گے۔ قرآن میں چلو، حدیث پاک میں چلو۔ میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، آپ نے بخاری شریف میں حضرت مولانا سے جو روایت پڑھی، پہلی ہی روایت، تیسری یا چوتھی روایت جو اقرأ باسم ربک الذی سے متعلق ہے، اور اللہ کے حبیب جب اس وحی اول کو لے کر تشریف لائے اور سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام میں پہلی ایمان لانے والی سب سے اول بھی عورت ہے، وہ خدیجہ ہے۔ وہ تو تثبیت دینے کے لیے کہہ دیا گیا کہ مردوں میں ابو بکر اول ہے، اور بچوں میں سے علی ہے، اور غلاموں میں زید ہے، اور عورتوں میں خدیجہ ہے،
ورنہ اصل اصول ابو بکر سے بھی مقدم ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت تو خدیجہ ہی کے پاس آئے تھے سب سے پہلے، اور قربانی دینے والی اور اپنے جان کو نچھاور کرنے والی اسلام کے لیے وہ بھی سب سے پہلے عورت ہی ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت خدیجہ کے پاس جب آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا پورا واقعہ سنایا، خشیت والا نفسی، مجھے میری ذات پر خوف ہے کہ اسی طرح دباتے رہیں گے میں مر جاؤں، خدیجہ نے پہلے ہی لفظ میں بلا سوچے ایک لفظ فرمایا، کل۔ ہرگز نہیں۔ آپ تصور فرمائیں، نہ اس سے پہلے خدیجہ نے ایمان کا لفظ سنا تھا، نہ وحی کا لفظ سنا تھا، نہ کوئی اور مسئلہ سنا تھا، نہ یہ سنا تھا کہ نبوت و رسالت۔ وہ تو اس دور کی ہے جو دور جاہلیت چل رہا ہے۔ نہ وحی سنی، نہ ایمان سنا، نہ نبوت سنی، نہ رسالت سنی، کوئی لفظ نہیں سنا، اور ایک دم سے شوہر آ کر کے اس طرح کی بات کریں۔ اول والا میں تو میری بچی آپ بھی اپنے شوہر کی بات نہیں مانو گی، آپ بھی تسلیم نہیں کرو گے۔ ایک دم سے خدیجہ کہہ رہی ہے کل۔ ایسے مصیبت کے وقت میں خدیجہ الکبریٰ کا اپنے شوہر کو شریعت کے باب میں تسلی دینے پر یہ لفظ استعمال کرنا کل، ہرگز نہیں۔ پھر صفات بیان فرمائیں، نقل تصل رہی، اللہ کو یہ کلّا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ جب اقرا باسم کی ماں بقایا آیت اللہ نے اتاری تو سب سے پہلے کلّا سے ابتدا، کلّا ان الانسان لیطغی۔ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ میرے نبی کو تو نے جس لفظ سے ڈھارس دلائی، تسلی دلائی، اطمینان دلایا، اس لفظ کو میں قیامت تک وہی بنا دیتا ہوں۔ تو عزیز بچیوں، جب ایک خدیجہ کے ایک لفظ سے شریعت کے اندر نبی کو تسلی ہو گئی، اگر تمہارے اعمال سے کسی کو زندگی بنانے میں تسلی ہو جائے گی، خداوند قدوس ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں آباد رکھے گا۔ ہم جسمن مریں گے لیکن اعمالاً اخلاقاً ہم زندہ رہیں گے، اور ہمارے اعمال و اخلاق ہماری گواہی دیتے رہیں گے۔ اس لیے یہ علم بہت گہرا اور بصیرت والا ہے، لیکن جتنا گہرا ہے اتنا ہی محنت کا بھی تعلیم ہے۔ اس کے لیے محنت کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ مطالعے کا ذوق رکھو، شوق رکھو، اپنے آپ کو خوب کتابوں سے وابستہ کرو۔ میں کل ہی حضرت مولانا سے اور دیگر علماء سے باتیں کر رہا تھا، غباوت کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، غبی ہونا یعنی کل ذہن ہونا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دو چیزوں کا اہتمام ہم کر لیں، استاذوں کو لازم پکڑ لیں اور محنت کو لازم پکڑ لیں، اللہ کیسی ہی غباوت اور کن ذہنی ہوگی اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو اہتمام کریں مطالعے کا، اسٹڈی کا، کتابوں کو خوب دیکھیں، لیکن استاذوں کی رہنمائی میں مطالعہ کریں۔ یہ میری بات خوب سمجھیں۔ اگر آپ نے اپنے طور پر کتابوں کو دیکھنا شروع کیا اور استاذوں کی رہنمائی نہیں ہے تو کچھ کتابیں وہ بھی میدان میں آتی رہتی ہے جو ہمارے علم، ہماری طبیعت کو، ہمارے علم کو، ایمان کو بگاڑنے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کتابوں کے مطالعے سے ہم ضائع ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں اور ہم غلط راستے پر چل پڑیں۔ اس لیے استاذوں کی نگرانی میں آپ خوب محنت کریں، کتابوں کا شوق رکھیں، علم کو پڑھیں، اس کے اندر گہرائی میں پہنچیں، آپ کو بہت سارے ہیرے ملیں گے، موتیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو علوم نافعہ سے مالا فرمائیں، علوم ظاہرہ سے حفاظت فرمائیں۔ اگر آپ پر ہوگے تو خود عورتوں کی بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ جنہوں نے علوم حاصل کیے اور ان کے ذریعے سے نہ معلوم کتنے لوگوں نے علوم حاصل کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، میں صرف اشارات کا تو 2-3 منٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور نے یوں بیان فرمایا، منو کے شعور دیبا، عائشہ کو اشکال ہو گیا، فتح گئے وہاں سے صاحب یسیرہ سے حضرت نے اس اشکال کو حل فرمایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ
بیٹھی ہوئی ہے اور کسی نے سوال کر لیا، بخاری شریف میں آپ نے پڑھا کہ بچہ جو ہے باپ کے مشابہ یا ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے، تو حضرت نے ایک اصول بیان کیا، اور وہ اصول وہ ہے کہ یہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشین اور سونوگرافی اور یہ دنیا بھر کی جو مشینیں ایم آر آئی اور یہ سی ٹی اسکین یہ اس وقت نہیں تھی، وہ براہ راست وہاں سے لے کر بولتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تقدم ماں پر اب تعالیٰ جل شانہ ذکورت و انوثت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور زیادتی ماں پر اب تعالیٰ جل شانہ شباہت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ام سلمہ پوچھ رہی ہے اللہ کے حبیب سے، فرمایا یا رسول اللہ اب تحترم المرأة، فوراً پوچھ رہی، اور حضرت اس پر جواب دے رہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عورتوں کی دنیا میں جاؤ گے تو شریعت کے بہت کام کیے۔ صاحب بدائع الصنائع کی بیوی بڑی عالمہ زاہدہ تھی، اور بدائع الصنائع کے مصنف سے نکاحی شرط پر ہوا تھا کہ چند مسائل کو وہ واضح کریں، جواب دیں، اور پھر ان دونوں نے مل کر یہ عظیم الشان کتاب لکھی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھو گے تو ان کی بیوی نے طحاوی شریف کے لکھنے میں، معانی الاثار کے لکھنے میں بہت مدد فرمائی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ محدثین عورتیں میں بھی بڑی بڑی محدثات پیدا ہوئی، مفسرہ پیدا ہوئی۔ مصر میں ایک بہت بڑی محدثہ تھی، ابھی ان کا انتقال ہوا، 90 سال کی ان کی عمر۔ آج سے 6 سال پہلے میں حج میں تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہ حج میں تشریف لائے ہیں، تو جس جگہ ان کا قیام تھا میں بھی پہنچا اجازت حدیث کے لیے۔ ام عائشہ سے وہ ملقب تھی، اور آپ تعجب کرو گی میری بچیوں کہ اس وقت اس زمانے کے اندر بھی ایسی محدثہ تھی کہ اس کو 22,000 سے زائد روایت سندن و متنن نسبت تھی۔ فتح الباری کی عبارت پڑھتے چلے جاتے تھے، عینی کی عبارت پڑھتے چلے جاتے تھے۔ یہ حدیث ان کے پاس پہنچا، اور عورت سے میں نے اجازت دی، اجازت سے حدیث، تو آپ بھی بہت کچھ کر سکتی ہو اگر محنت کرو گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے، علوم ضارہ سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص نصیب فرما۔ الہ العالمین علوم نافعہ سے ہم سب کو مالا مال فرما، علوم ضارہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے دل و دماغ کو علوم نافعہ کے لیے کھول دے، اور اللہ علوم ضارہ سے حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے قلب کو مجلہ اور منور فرما دے، اپنی تجلی سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان بچیوں کو علم کا ذوق نصیب فرما، علم کا شوق نصیب فرما، علم سے وابستگی نصیب فرما۔ اللہ ان بچیوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ On behalf of the organization, inshallah, we thank our Sheikh, inshallah, that he gave us his time. He's come to England yesterday, very, very late in the night. He was here. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him, and may Allah subhanahu wa ta'ala make the rest of his journey easy, and make it a means of guidance for many, many people in the country, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.